بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیزوں، خاص طور سے اس جلسے کے صدر محترم، ہمارے علاقے کے مشہور و معروف اور مکرم شخصیت حضرت مولانا نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی سید عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر تمام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، پیاری ماؤں بہنوں، اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم جو ہے مدرسہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جلسے میں شرکت فرما رہے ہیں، اور ہم نے اس جلسے کے اندر مدرسے کی محنت، تعلیم اور پڑھائی کو سنا. جلسے میں جو ہے مدرسے کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے. تمام ہی طلباء نے مدرسے کے تعلیم کو، مدرسے کے نظام کو، مدرسے کی تربیت کو پیش کیا، جو الحمدللہ قابل اطمینان ہے، قابل تعریف ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ادارہ ترقی کر رہا ہے. ہم سب کا یہ فریضہ ہے ادارے کے لیے ہر ممکن ہم ان کے لیے دعا کرے، مالدار لوگ ان کے لیے تعاون کرے، اہل خیر حضرات متوجہ ہو، اور طلبہ عزیز کی فراہمی ہو، مال کی فراہمی ہو، جس کا جو مقام ہو اور جس سے جو تعاون ہو سکتا ہو اس سے پیش کرے. اس لیے کہ یہ ادارے ہمارے لیے بڑے معاون ہیں، ہماری نسلوں کے محافظ ہیں. یہ مدرسہ ہے تیرے نئی قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے، ایک مالدار بچہ ہوتا ہے، ایک غریب بچہ ہوتا ہے جو حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، والد کی توجہ اسی حافظ بچے کی طرف ہوتی ہے، عالم کی طرف ہوتی ہے. وہ بچہ جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، لیکن جب حج کے جانے کا موقع ہوتا ہے والد ترجیح حافظ صاحب کو دیتے ہیں، عالم صاحب کو دیتے ہیں. جب بیمار ہوتا ہے یہی بچہ ان کے قریب ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے پیر دباتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے یہ والد صاحب کی طرف نظر کرنا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. جیسا ہمارے بچوں نے بھی پیش کیا، ہم سب کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی تربیت کی فکر ہم کو ضروری ہے. حضرت مولانا حمزہ ثانی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے ہم نکاح کی مجلس میں جاتے ہیں، خاص طور سے عورتیں جاتی ہیں نیا لباس پہن کر جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں کسی مجلس میں نیا لباس، اچھا لباس، عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ ہو. پھر حضرت نے فرمایا دیکھو، اگر ہمارے اوپر داغ دھبا ہوگا ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا جیب اوپر سے بقیہ اکھڑ گیا، ادھیڑ گیا، پھٹ گیا، اس کو ہم سلنے کی کوشش کریں گے. یہ تھوڑی دیر کی زینت کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ بچے ہماری زندگی کی زینت ہے، زندگی کی ہماری پہچان ہے. فلانے کا بچہ ہے، فلانے کا بچہ ہے، فلانے کا بچہ ہے نا. یہ بچے ہماری پہچان ہیں. بچوں کی تربیت کی تو بچے ہمارے ہیں. لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر گئے، بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم تو وہ بچہ ہے جو علم اور ادب سے کورا ہے، جس کو تمیز نہیں ہے، جس کو مہذب طریقے سے جینا نہیں آتا، جس کو کسی کی عزت کرنا نہیں آتا. مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہی سکھایا جاتا ہے یہ خالہ تمہاری ماں کے درجے میں ہے، یہ چچا تمہارے باپ ہے، اور ادھر کے پڑوسیوں کے حقوق ہے، ادھر کے پڑوسیوں کے حقوق ہے، تھوڑی دیر کے سفر کے جو پڑوسی ہے ان کے حقوق ہے، ان کا لحاظ کیا جائے. زندگی کے قرینے سلیقے اس کے اندر سکھائے جاتے ہیں. بزرگوں،
یہ بچوں کو سکھانے کے لیے ہم اپنا کیا خرچ کر رہے ہیں؟ اسکول کی تعلیم 1 سال کے لیے 80 ہزار روپے ہم دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ہم دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ دینی حمیت ہمارے اندر نہیں۔ یہ بچے مہمان رسول ہے۔ رسول کس کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے۔ یہ بچے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں۔ ان کی تربیت کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے اوپر ہم پر خرچ کیا جائے۔ مہمان رسول ہے، ان کا اکرام کیا جائے۔ ہم کیا اکرام کرتے ہیں؟ ان کے کیا دیتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے مدرسے میں کیا دیتے ہیں؟ ہم کو دینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق سے نام بھی مدرسے کا یہی ہے، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اوپر امیر اور حاکم ہونا ضروری ہے، ورنہ تم آپس میں لڑو گے جھگڑو گے، تمہارے کوئی فیصلے نہیں کرے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کا ہدیہ لینا دینا بھی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک لیا جائے اتنے روپے کا، تاکہ قرآن پاک لوگ ہدیہ لیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے۔ جب قرآن پاک جب وہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، اس کو باادب طریقے سے محفوظ جگہ پر رکھ دیں گے، پھر نیا قرآن مجید خریدیں گے، ہدیہ لیں گے، تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اسی طرح معلم کا ہونا ضروری ہے کہ اگر معلم رہے گا تو ہمارے بچوں کو پڑھائے گا، اور معلم کے لیے ہم نے اس کی تنخواہ کا انتظام کرنا امت کے لیے ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر امت کے اندر رہے گی، یہ امت بھلائی پر رہے گی، خیر خواہی پر رہے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ امت جو ہے بہک جائے گی، بھٹک جائے گی، گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔ دیکھو جہاں ناقدری ہو رہی ہے وہاں پر یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور جس جگہ پر قدردانی ہے الحمدللہ لوگ بھی خوش ہیں، مدرسے والے بھی خوش ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعظیم کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عظمتوں کو بیان کیا۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی جلسے میں گئے تھے ہم، دعوت برکاتہم، تو مسابقے کا جلسہ تھا، اس میں ہم گئے تھے۔ حضرت نے فرمایا تھا خدا کی قسم لوگوں تم قرآن پاک سے چمٹے رہو، ان کی عزت کرو، اگر تم ان کی عزت کرو گے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا سے تمہاری عزتیں کروائے گا۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا دنیا تمہاری اہانت کرے گی، ذلت کرے گی، بے عزتی کرے گی۔ دیکھو قرآن پاک سے لگنا، اپنے آپ کو قرآن پاک میں لگانا، اپنے پیسوں کو مدرسوں میں کے لیے لگانا، یہ ہماری سب سے عظیم سعادت ہے، اس لیے کہ قرآن پاک سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کے بقا کے لیے، تحفظ کے لیے جو بھی اس میں اپنے آپ کو لگائے گا اس کے لیے سب کچھ آ جائے گا۔ دینی حمیت اور غیرت ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو میں دعوت کروں گا۔ یہ مدرسے کے تعاون کی شکلیں ہیں۔ ایک بچے کا میں خرچ لوں گا، مولانا مفتی جاوید صاحب ایک بچے کا سال میں کتنا خرچ ہوتا ہے ان سے پوچھے، اور اس کو پورے سال کے خرچے کو دے دیا جائے۔ کسی کا بچہ نہیں ہے جس کو وہ حافظ قرآن بنا سکتا ہے، لیکن اس نے فضیلت سنی، جس شخص کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج عطا فرمائیں گے جس کی روشنی ایک گھر کے اندر آ جائے۔ یہ سورج تو سب کو روشنی دیتا ہے، لیکن ایک ہی گھر کے اندر جب روشن ہو جائے تو کیا کہنا، کتنی روشنی ہوگی، روشنی پر ہی روشنی ہوگی۔ اس لیے بہت زیادہ نور نالا نور ہو جائے گا ہمارے لیے۔ یہ بچے جو ہیں جس کے بچہ حافظ قرآن ہوا، ایسا تاج نور پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی اس کے آگے مان پڑ جائے گی، کہے گا قرآن پاک اللہ اس کے بچے کو حافظ بنایا، اس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اس کو عزت دے دیجیے۔ اللہ پاک کیا کریں گے؟ فرمائیں گے ان کو عزت کا تاج پہنا دیجیے۔ قرآن پاک سفارش کرے گا اور ان کی عزت کو بڑھائیے، کہے گا عزت کا جوڑا دے دیجیے۔ دیکھو پہلے عزت کا تاج دیا، پھر عزت کا جوڑا پہنا دیا گیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے کرے گے۔ یہ کیوں؟ صرف وجود کا سبب ہوئے ماں باپ، ہے نا، انہوں نے نہیں پڑھا ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، پیدا ہونے کا وہ سبب بنے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جب یہ درجہ عطا کر رہا ہے تو ان کے والدین کو اور خود حافظ قرآن کو کیا ملنے والا ہے؟ ہم سب کو یہ فریضہ بنتا ہے ایک بچے کا حافظ قرآن ہونے کا خرچ جو ہے کم سے کم ہم برداشت کریں، سال بھر اپنی سعادت سمجھ کر مفتی جاوید صاحب کے پاس جہاں مدرسہ ہے، جہاں مکتب ہے، وہاں جا کر کہیں۔ دیکھیے غیرت کو بیان کیا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔
سید الطائفہ ہیں، بڑے اولیاء اللہ ہیں، صاحب کرامت شخص ہیں، بہت دین کا ان کے اندر درد تھا، دل سوزی تھی ان کے اندر، دین کے لیے پڑتے تھے، جلتے تھے، فکر کرتے تھے کس طرح سے یہ امت جو ہے راہ راستہ پر آئے، ترقی کی منزل طے کرے، یہ ہر ممکن ان کا تعاون کی کوشش کرے، یہ ان کی فکر رہتی تھی۔ فرمانے لگے، ایک وقت ان کے خطبات میں ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں پہن گر رہی ہے، لگاتار گر رہی ہے، اور ان کی دیواروں میں دراڑ آ رہی ہے، ان کا گارا، ان کا مسالہ، ان کا جو ہے ہم کیا کہتے ہیں جس سے ہم جو ہے مسالہ بنا کر جو ہے دیوار کو لگاتے ہیں، وہ گر رہا ہے۔ لوگوں تم آؤ، جو گر گیا ہے اس کو ہم درست کر دیں، جو اینٹ نکل گئی ہے اس کو ہم لگا دیں، پلاسٹر کر دیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو دیواریں ہیں وہ سیدھی ہو جائے۔ اور لوگوں یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اے زمین تم آؤ، اے آسمان تم آؤ، اے شام تم آؤ، اور ہم حضور کے دین کی جو دیواریں گر رہی ہے اس کی ہم کیا ہے مدد کریں۔ مطلب کیا ہے؟ اے شیخ تم آؤ، اے سید تم آؤ، اے تڑوی تم آؤ، اے فلاں تم آؤ، جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم اپنے آپ کو کہیں کہ تم آؤ، یعنی دین کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ کرام نے اس وقت جو ہے لوگوں نے جو ہے کیا کیا، حضور نے جس مہم پر بھیجنے کے لیے اللہ کے حضرت کو بھیجنے کے لیے جو حضور نے بھیجا تھا تو لوگ رکاوٹ بننے لگے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر وہ کہنے لگے حضور چلے گئے، اب زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرا جیتے جی دین کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ اگر ابوبکر زندہ ہے تو دین پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی کیا ہے اے مسلمانوں، اگر ہم زندہ ہیں یہ مدرسے کی ترقی ہوگی، یہ مدرسے کی ضرورت پوری ہوگی، یہ دین کی جتنے شعبے ہیں ان تمام کے اندر ہم پانی دیں گے، ہم اپنا مال دیں گے، ہم اپنا جان دیں گے، اپنا وقت دیں گے۔ مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، عورتیں اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اور یہ دین سرسبز و شاداب ہوگا۔ بزرگوں آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیسے حالات ہیں، ہے نا، مدرسوں پر کیسے کیسے حالات ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں۔ ہم سب کو ان اداروں کو اور دین کی تنظیموں کو، دین کے شعبوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اس جلسے کے اندر ہم دینی حمیت تھی، ہمارے اندر دینی غیرت تھی، اور دین کا ایک ہمارے اندر جذبہ تھا کہ دھوپ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور اس کو کامیاب بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی ہماری تمام صلاحیتیں دین پر لگانا ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔